صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا مولانا ابی القاسم محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. فقد قال اللہ تعالی و تبارک فی کتابہ المبین و فرقان الحمید وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میرے اس درس سے استفادہ حاصل کر رہے ہوں گے. اسماء الہی کی فضیلت کے اعتبار سے یہ آپ کے سامنے ایک اور درس پیش کرنے جا رہی ہوں جن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کچھ اور ناموں کا تذکرہ ہوگا. لیکن اس سے پہلے بتاتی چلوں کہ کچھ تبرکات ایسے ہیں کہ جنہیں بغیر طہارت کے ہاتھ نہیں لگایا جا سکتا. مثلا قرآن مجید کی آیات اگر انسان باوضو نہ ہو تو ہاتھ نہیں لگا سکتا. اسی طرح اللہ کا نام چاہے کسی بھی زبان میں ہو، چاہے عربی میں ہو، فارسی میں ہو، انگلش میں ہو یا گجراتی میں یا کسی اور زبان میں، بغیر طہارت کے اسے ہاتھ نہیں لگایا جا سکتا. اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات جو صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مخصوص ہیں ان کو بھی احتیاط واجب ہے کہ بغیر طہارت کے ہاتھ نہ لگایا جائے. لیکن وہ صفات جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ مخصوص نہیں ہیں ان کو ہاتھ لگانے میں کوئی قباحت نہیں ہے. لہٰذا اگر فرض کر لیجئے فار ایگزامپل رب کا لفظ کہیں استعمال ہوا ہے، رب پروردگار عالم کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور عربوں کے یہاں دوسروں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، تو یہ لفظ اگر کہیں لکھا ہوا ہے اور کسی دوسرے کے لیے استعمال ہوا ہے تو، یا دوسرا اگزامپل میں دے دوں لفظ مومن. اب مومن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بھی نام ہے اور اگر کسی اور شخص کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے جیسے کہ انسانوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے تب بھی اسے ہاتھ لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ یہ نام اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مخصوص نہیں ہے تو انہیں ہاتھ لگانے میں کوئی قباحت نہیں ہے. لیکن اگر فرض کر لیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مخصوص نام ہے، جیسے کہ فرض کر لیجئے کہ کسی کا نام ہے عبداللہ، عبد الرحمن، عبد الرحیم، یہ سارے وہ نام ہیں کہ اگر ان ناموں کو بھی ہاتھ لگانا چاہے، مثلا کسی کا نام ہے عبداللہ، تو ایسی صورت میں عبد کو تو ہاتھ لگایا جا سکتا ہے مگر اللہ جو ساتھ میں لکھا ہوا ہے اس کو احتیاط واجب یہ ہے کہ بغیر طہارت کے ہاتھ نہ لگایا جائے. تو عزیزان محترم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسم مبارک کو ہاتھ لگانے کے لیے چاہے وہ کسی بھی زبان میں ہو طہارت کی ضرورت ہے. تو اس درس میں پروردگار عالم کے کچھ اور ناموں کا میں تذکرہ کروں گی جن میں سے پہلا نام ہے الصانع. صانع یعنی خلق کرنے والا، بنانے والا. اپنے امور میں بہتری کے لیے انسان کو چاہیے کہ 211 مرتبہ 211 ٹائمز یا صانعوں کی تلاوت کرے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسم مبارک سے مدد حاصل کرے. پروردگار عالم کا دوسرا نام ہے الزار. اگر کسی منصب کے ضائع ہو جانے کا خوف ہو، اگر کسی کو کوئی پوسٹ ملی ہو، کوئی منصب ملا ہو اور اسے خوف ہو کہ کہیں یہ پوسٹ میرے ہاتھوں سے چلی نہ جائے، کبھی کبھی یہ خوف ہوتا ہے انسان کو، تو اسے چاہیے کہ ہر شب جمعہ
اور خاص کر وہ شب جمعہ جو 11، 12، 13، 14 کو آ رہے ہوں۔ اب یہ جو تاریخ کا میں نے تذکرہ کیا یہ اردو مہینے کی تاریخ ہے، تو ان میں 100 مرتبہ یا زارو یا نافعو کی تلاوت کرے تو انشاءاللہ وہ اپنے منصب پر باقی رہے گا۔ اسی طرح پروردگار عالم کا تیسرا نام ہے جو اس درس میں آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، الظاہر۔ اگر کسی شخص کی غیر حاضری میں اس کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں تو وہ اس کے سامنے آ جائیں گی، مگر شرط یہ ہے کہ وہ شخص سچا ہو، ظاہر میں بھی سچا ہو اور باطن میں بھی سچا ہو۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ باتیں اس کے سامنے ظاہر ہو جائیں تو اسے چاہیے کہ 106 ٹائمز 106 مرتبہ یا ظاہروں کی ایک نشست کے اندر تلاوت کی جائے تو وہ باتیں اس کے سامنے ظاہر ہونے لگیں گی۔ اس کا دوسرا سیکنڈ فائدہ یہ ہے، سیکنڈ بینیفٹ یہ ہے کہ اگر یا ظاہروں کو طلوع سورج کے بعد 1000 ٹائمز پڑھا جائے، 1000 مرتبہ پڑھا جائے تو اس کی آنکھیں کبھی اندھی نہیں ہوں گی، یعنی اللہ سبحانہ و تعالی اسے اندھے پن سے محفوظ رکھے گا۔ اس اسم مبارک کا تیسرا فائدہ یہ ہے، تھرڈ بینیفٹ یہ ہے کہ اظہار خفایہ، یعنی کہ ایک وہ فائدہ کہ دشمن کے سامنے اگر کوئی مخاصمہ ہو رہا ہے، کوئی مقابلہ ہو رہا ہے، اس پر آپ کو غلبہ ملے گا جو کوئی بھی الظاہروں کی تلاوت کرے گا۔ اور اس کا فورتھ بینیفٹ یہ ہے کہ پوشیدہ باتیں اس کے سامنے آ جائیں گی۔ کس طرح سے سامنے آئیں گی کہ قمری مہینے کی یعنی اردو کیلنڈر کے حساب سے 13، 14، 15 کو اگر وہ شخص روزہ رکھے اور جب روزے سے ہو تو اس وقت 1000 ٹائمز 1000 مرتبہ یا ظاہرو پڑھے، اور خاص طور سے جس نیت کے ساتھ پڑھ رہا ہے وہ بات، جس نیت کے ساتھ یہ عمل کر رہا ہے کہ یہ بات میرے سامنے آئے تو وہ بات اس کے سامنے آ جائے گی انشاءاللہ۔ پروردگار عالم کا چوتھا نام ہے العلیمو، یعنی ابھی جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ چھپی ہوئی باتیں، اسی کا تسلسل العلیمو میں بھی آ رہا ہے کہ چھپی ہوئی باتوں کا امر مخفی کا سامنے آ جانا۔ اور اسی کے سلسلے میں العلیمو کا ایک عمل ملتا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ وضو کرے اور 2 رکعت نماز پڑھے، اور نماز کے بعد 250 ٹائمز 250 مرتبہ یا علیمو پڑھے۔ جب تک سو نہ جائے تب تک درود پڑھتا رہے محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم، اور ایسا 3 روز تک ڈیلی کرے، روزانہ یہ عمل کرے۔ تو پروردگار عالم کے یہ کچھ اسم مبارک تھے جن کا میں نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا، اس امید کے ساتھ کہ ہم سب اس درس سے استفادہ حاصل کر رہے ہوں گے۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں یہی دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سب کو زیادہ سے زیادہ علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا کرے، اور ساتھ ساتھ میں دعاؤں کی دعا یہ کہ حضرت حجت ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے، اور ہم سب کا شمار ان کے اعوان و انصار اور منتظرین میں فرمائے، حضرت کو ہمارے نام اعمال سے راضی اور خوشنود فرمائے۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔